اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم یعنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھ رہے تھے وادی نخلا میں، مکہ مکرمہ کے قریب ہی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جن درختوں کے پیچھے کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تو جنوں نے سنا وہ بھاگے ہوئے واپس گئے. وہ جنوں کا ایک انٹروگیشن ٹیم تھی، ان کی دستہ تھا پورا فوجی. جنوں کے بادشاہ نے ملک شام سے ان کو بھیجا تھا، نصیبین ان کا مرکز تھا کہ جا کے دنیا میں تحقیق کرو کس ملک میں کوئی نئی بات ہو گئی ہے کہ ہمارا آسمانوں پر داخلہ بند ہو گیا. جاتے تو خوب جوتے پڑتے ہیں، ہنٹر بستے ہیں جوتوں پر. یہ قصہ کیا وہ پھرتے پھراتے چین جاپان جتنا بھی دنیا میں آبادی تھی، حبشہ یم افریقہ یہ وہ جب مکے میں پہنچے تو نماز فجر کا وقت تھا، حضور نماز پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سننے اور حضور کے سنانے کا ذکر سورۃ الجن میں کیا. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اللہ نے اس پوری صورت میں جنوں پر جو کیفیت گزری ہے اور جو جا کر تبصرہ کیا حضور کا قرآن پاک سن کر اس کو اللہ نے بیان کر دی. کسی کو کیا پتا تھا کیا ہو رہا؟ نہ حضور نے جنوں کو دیکھا، نہ ان کی ملاقات ہوئی، وہ درختوں کے پیچھے چھپے تھے. اور معلوم ہوتا کہ اس دن اللہ میاں کی حکمت یہ تھی کہ آج نبی کو بھی دکھائے نہ جائیں گے جن آئے ہیں کہ نہیں. اللہ نے اپنے علم غیب اور اپنے عالم الغیب اور نبی کے عالم تو صحیح لیکن عالم الغیب نہ ہونے کا ثبوت اس صورت میں دیا. اللہ نے اپنے عالم الغیب کا ہونے کا اور نبی کے عالم الغیب نہ ہونے کا ثبوت اس صورت میں دیا. لوگ پوچھیں دلیل کیا ہے؟ ڈھیٹ اور بے حیا کا پلہ اٹھ جائے، ننگا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہوا لگ رہی ہے. بے غیرت کی بات میں نہیں کرتا، انسان کا بچہ ایسی بات نہیں کرتا. ڈھیٹ کو کیا مذہب؟ ڈھیٹ کا کوئی مذہب نہیں. تو اللہ تعالیٰ غیرت نصیب کرے، ایمان کی غیرت ہونی چاہیے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں، جنوں کا بہت پیچھے سن رہا ہے. اور جگہ جب حضور کی بیعت قریب آئے، سینکڑوں آئے، ہزاروں آئے، اللہ نے حضور کو دکھایا. صحابی نے کالے کوئلوں کی شکل میں دیکھا، پگڑیاں سفید. فرماتے ہیں اسود من الفحم. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے باہر تھا، حضور کے پاس جنات آئے. پہلے تو آندھی اٹھی، فصال اعصارا، ایک خوب بگولا اٹھا. میں ڈرا کہ آندھی آ گئی. حضور مجھے فرماتے تھے کہ اس چار دیواری تو میں نے لکیر کر نکالا. مجھے نہیں کڑا جتنی کھڑے ہیں، پی رہی مشکل کچھ اور پیتی رکھتے سامنے گھوٹ کے پیتی رکھ کا اشارہ تھی سیدھا گھوٹ. ہائی مطلب کہ بدماشی کیجیے کہ رکھو اور جنت کا پھاٹک توڑ کے اندر گھستے. تو کڑا ہے لیکن اللہ کے رسول کے نام کا کڑا ہو تو کڑا ہے. اللہ کے نام کا کڑا ہونا چاہیے. چنانچہ عاملین جو جنات کا یا جادو کا علاج کرنے والے بزرگ ہیں وہ کڑا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں کہتا ہوں اس کو پڑھنا لیکن ارد گرد لکڑی سے لکیر پھینک کر بیٹھنا. تو یہ بھی سنت رسول علیہ السلام ہے، صحیح ہے، غلط نہیں. لیکن اس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے، رسول کا نام ہونا چاہیے. اس میں یا گوکر گوکران یا موکر موکران یا میرا پیر شیطان یہ نہیں ہونا چاہیے. ہے نا ہمارے ملتان میں عامل وہ یہی کچھ پڑھتے ہیں، گوکر گوکران موکر موکران یا شیطان یا میرا پیر یا شیطان. میں کہا بالکل صحیح، آپ کا پیر شیطان ہے، ہمیں کیا شک شبہ ہے اس میں. تو اللہ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے عصائے مبارک سے لکیر کھینچی گول دائرہ. فرمایا اس میں بیٹھے رہو ولا تخرج منہ، اس سے باہر نہیں نکلنا. یہ نہیں بتا کہ کس طرح. حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھتے تھے، وہ سمجھتے کہ آج کوئی خاص کام ہونے والا ہے. جب آخری رات ہوئی تو کہتے پہلے آندھی اٹھی اور اس کے بعد آندھی جو وہ چھٹ گئی. اس میں جب میں نے دیکھا فرأیت الناس، میں نے دیکھا کالے سیاہ لوگ نکلے ہیں، ببیض العمائم، سفید پگڑیاں اور جسم کوئلے سے زیادہ سیاہ. کوئی جن کہے سے بنے ہوئے ہیں؟ آگ سے. آگ کو ٹھنڈا کرو وہ منجمد ہو جائے تو کیا رنگ ہوگا؟ کالا ہی ہوگا. اللہ کے رسول کی برکت سے صحابی کو جنوں کی اصل شکل دکھا دی. پگڑیاں ان کی بھی تھی. پگڑی بڑا اونچا لباس ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے. آج کل تو پگڑیاں اتارنے کا زمانہ ہے اور اسلام تو پگڑیاں سنبھالنے کا سبق دیتا ہے. تمام انبیاء نے پگڑیاں باندھی. حضور پاک نے ساری عمر امامہ شریف باندھا ہے. یہ مولانا باندھے بیٹھے ہیں اور ہمارے جو بولتے ہیں اس کی عزت کیا کرو اور اچھی طرح بنا سوار کے باندھا کرو. اور حضور پاک کی سنت پر عمل کرنا ہے تو 2 شملے بنایا کرو اور لوگ یہاں بالکل ماتھے میں ناک کی سید میں رکھا کرو. خوبصورت باندھا کرو، شیشہ لے کے کسی کاریگر سے باندھنا سیکھو. تو ایک شملہ کمر تک ہونا چاہیے اور دوسرا جو ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو پستول مار کا کھڑا کر دیا کہ بھائی فلاں خان صاحب ہیں دیکھو خان دے لفظی شدہ شاعر شامت ہے کہ ہون تو پٹھان شدہ سنت ننگے بدن کرے. کہاں ہے؟ کبھی ہوتا تھا پٹھانوں کی پگڑی کا شملہ گلے پر. تو ہو کدھر سے آیا؟ وہ افغانستان سے آیا. افغانستان.
اب تو کچھ بھی نہیں, اب تو پٹھانوں کی اولاد دیکھ لو, ٹیڈی بوائے ہیں, پٹھانوں والا حلیہ ہی نہیں رہا. پٹھان تو 2 میل سے آتا ہوا نظر آیا تو پٹے باز کر. ہمارے میں مذاق نہیں کرتا, خان صاحب بیٹھے ناراض نہ ہو جائیں, ہمارے ان سے کہیں گے ماچیا کی پٹھانوں کا چھجی کرنا چلو کرن میں, یہ بات نہیں اتنی حیبت ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ آ گیا پتہ نہیں سن کھا نہ جائے. آدمی ہی کا بچہ ہوتا ہے لیکن شکل صورت کا بڑا اثر ہے. پٹھانوں میں داڑھی عام, پگڑی عام, نماز عام. ہمارے یہاں ماشاء اللہ پگڑی غیر, سر سے ننگے پاؤں سے ننگے, ننگے سر نہ ننگے پاؤں, ننگے سر ننگے بدن. ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا. تو پگڑی باندھی ہوئی تھی جنات نے بھی حضور, جہاں حضور فرماتے عبداللہ بن مسعود کہ ان میں سے کچھ لوگ میری طرف آئے, بڑی خوفناک شکلیں. اب میں ڈرا کہ بس جل تو جلال تو سارے پہ کر بس بس اصل سمجھو گیو سے آ جائے. لیکن جہاں وہ حضور کی کھینچی ہوئی لکیر کے پاس آتے تھے جیسے بجلی کا شاٹ پیچھے, یہ رسول اللہ کے کرے کا حضور کے دستے مبارک سوٹی لگی ہے, سوٹی کی نوم شام لگی ہے, اس میں تاثیر و نبوت ہے, اس میں بجلی بھری ہوئی ہے. صحابی کی حفاظت کا سامان کر دیا اللہ کے نام پر کہ وہ جنات بڑی تیز مخلوق ہے, کہیں میرے صحابی کو تنگ نہ کرے. کہنا میں مجھے دیکھتے تھے گھورتے رہتے, مطلب بیٹھے تو اچھا بولتے تو کھا بن جاتا ہوں. پھر سیدھے اس طرف جاتے تھے جہاں حضور غائب ہو گئے. حضور ان کی خاطر فرماتے میری آنکھوں سے غائب تھے. پھر رات کا اندھیرا, کیونکہ جب سحر ہوئی حضور تشریف لائے. فرمایا پانی کا مشکیزہ کہاں, میں نے پیش کیا, آپ نے پیا بھی. شرب منہ وتبسم, پھر آپ نے وضو کیا, تہجد کی تیاری شروع ہو گئی. اس کے بعد فرمایا کہ کچھ دیکھا بھی, یا رسول اللہ دیکھا تھا, مجھے تو کھانے کو آتے تھے. اور میں تمہیں کہا تھا باہر نہ نکلے, باہر میں نہیں نکلا. کہتے تھے آج جنات آئے تھے, میں نے ان کو تبلیغ کیا, وقت اسلم منہم, بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو جو خدا پیغمبر کو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ کے قریب علماء نے لکھا کہ جنات کے اوپر اسی طرح وفتوں کی شکل میں حضور کے پاس آئے اور حضور نے تبلیغ کی اور مسلمان ہو گئے. وہ خدا وادی نخلہ میں جب جنات درختوں کے پیچھے تھے حضور کو دکھا نہیں سکتا تھا, نہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پردے ہی میں رکھا کہ تم پڑھو اور دیکھو پہنچے گی آواز شام کے شہر میں, تمہیں پھر میں عرشوں سے سناؤں گا کہ تمہارا ذکر کہاں ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو اللہ نے اپنے عالم الغیب ہونے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم, لیکن عالم الغیب نہ ہونے کی تصدیق اور تائید اس صورت سے کی. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ, اے محمد کہو تمہیں تو پتہ نہیں, میں بتاتا ہوں. یوں کہو اوحی الیہ, مجھے اب وحی آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس کیا ہو گیا. استمع نفر من الجن, جنوں کے ایک ٹولے نے میرا قرآن سنا, میرے پیچھے کھڑے ہو گئے, مجھے پتہ ہی نہیں. وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا, اپنے بادشاہ کو رپورٹ دی, انا سمعنا قرآنا عجبا. بادشاہ سلامت کیا بتائیں ہم نے کیا دیکھا ہے. عربیاں سنی, فارسیاں سنی, دنیا کے ہر زبان کے پڑھنے والوں کو سنا. ایک جوان گورا چٹا خوبصورت معتدل قد و قامت والا فجر کے وقت میں ایسا کلام پڑھتا تھا کہ ہم نے آج تک نہیں سنا. یہدی الی الرشد فآمنا بہ, ہم آپ کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی بڑائی جب سے سنی ہے ہم دل سے وہی مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, اور ہم نے وہیں سے فیصلہ کر لیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے, شرک ہم نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا, اقرار کر لیا, اس کا کلام سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ خدا کا خاص بندہ ہے اور خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی بھائی وال نہیں, کوئی سانجھی نہیں, کوئی شریک نہیں, کوئی اس کا مثیل نہیں, نہ اس کا کوئی بیوی ہے, نہ اس کا کوئی بچہ ہے, نہ اس کا کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ. تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا, اللہ اس آلائش سے, اس مصیبت سے پاک ہے, اس کا مرتبہ بے انتہا بلند ہے, نہ اس نے بیوی بنائی ہے, نہ کوئی اس نے اولاد جنی. یہ صورت آئی تو حضور کو بھی پتہ چلا کہ میرے پیچھے جنات جو تھے میرا کلام سن رہے ہیں. میں سمجھ آئی.